لا شريك له أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو بڑی عظمتوں سے نوازتا ہے۔ خالق کائنات نے ہم پہ کرم کیا، رمضان کا پہلا جمعہ برکتوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے بہت سے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، اور کئی پہلوؤں سے روزہ دار کی یہ تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ کیا مقصد ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے سے تربیت حاصل کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ہم جو بھی کام کریں فقط اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں سے داد وصول کرنے کی خواہش نہ ہو، 1% بھی نہ ہو۔ ساری دنیا بھی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، جب آپ کا دل اس رب سے جڑا ہے، اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کے اندر برکتیں پیدا فرما دے گا۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا روزہ دار میری خاطر اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑتا ہے، جب اللہ فرماتا ہے وہ میری خاطر چھوڑتا ہے تو جزا بھی پھر اس کی میں ہی بنوں گا۔ اس میں نگاہوں کی حفاظت ہے، اس میں کردار کی حفاظت کیجیے، ہماری نظر ایسی جانب نہ اٹھے جس سے رب نے منع کیا۔ اس لیے رمضان میں کوشش کریں سوشل میڈیا چھوڑ دیں، ہمارا کردار کسی برے فعل سے داغدار نہ ہو، کیونکہ روزہ حدیث کے مطابق خواہشات نفس کا توڑ ہے۔ انسان کے اندر جو نیگیٹو فورسز ہیں جو گناہ کی طرف ابھارتی ہیں، چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، مردۃ الشیاطین، سرکش جنات، لیکن نفس تو آزاد ہے، یہ 100 شیطانوں پر بھی باری ہے۔ تو ہمارا نفس اتنا کنٹرول ہو کہ ہمارے کردار سے کوئی برا فعل نہ ہو، بلکہ ہماری کریکٹر بلڈنگ ہو، تعمیر سیرت کی طرف ہم آئیں۔ روزہ مسلمانوں میں ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے، اس لیے اس کو شہر المواسات کہا گیا، غمخواری کا مہینہ۔ روزے سے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی عادت پیدا کریں۔ آپ صبح سے شام تک بھوک میں مبتلا ہیں، اس سے اپنے اندر ڈٹرمینیشن پیدا کریں، استقامت کی طرف آئیں، صبر اور استقلال کی دولت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مصیبت ہو، بیماری ہو، کوئی بھی معاملہ آ جائے، کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی بات یا کام نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت میں پیش آنے والی مشقتوں میں بھی استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کی عبادت میں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہمیں 2 چیزوں کی ترغیب دلاتا ہے، ایک طہارت، دوسری تزکیہ۔ ظاہری پاکیزگی کو طہارت کہتے ہیں، آپ نے غسل کیا، وضو کیا، مسجد میں آ گئے، یہ طہارت ہے، لیکن آپ اپنے باطن کو پاک کریں گے، تزکیہ ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ جو باطنی گناہ ہیں، مثلا دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ الصوم جنہ، ڈھال کا مطلب جب کوئی گناہ آپ فوراً روزہ آگے رکھیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں۔ اب یہاں یہ جملہ غور سے سنیے گا، یہ بات 100% سچی حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کا حقیقی حسن اور کامیابی اس کو سکون ایمانی جذبات سے ملتے ہیں۔ ایمانی جذبات جتنے مضبوط ہوں گے اس کو زندگی کی حقیقت کا اور سچائی کا ادراک بھی ہوتا ہے اور ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہو، ایمانی جذبات جتنے بلند ہوں، انسان کی نجی زندگی اور اہل معاشرہ کی اجتماعی زندگی اتنی حسین تر اور کامیاب ترین ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ایمان کمزور ہو جائے، ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں، تو صرف انفرادی نہیں، نجی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات میں بے شمار پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کے تانے کی طرف آ جاتا ہے۔ رمضان ان ایمانی جذبات کو مضبوط کرنے کا ایک خوبصورت مہینہ ہے۔ ایمانی جذبات کیسے مضبوط ہوتے ہیں؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے پیارے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں۔ پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ لوگوں کی ناراضگی نہیں دیکھتا، وہ اپنے مالک کی رضا دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے کام کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔
اس سے اس کا کردار بھی حسین ہوتا ہے، اس کا اخلاق بھی عمدہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی علم و عمل کے نور سے نہ صرف خود فیض یاب ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کے علم سے فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں، اس کی شخصیت ایک چراغ کی طرح روشنی پہنچانے لگ جاتی ہے۔ اور اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو انسان مفاد پرست بن جاتا ہے، دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، جس سے کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اخلاق بھی رسوا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمانی جذبات جب پختہ ہوں تو انسان بڑی سے بڑی مشکلات کو خوش دلی سے برداشت کر کے مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا طلبگار اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں دیکھتا کہ راستے میں کون کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر انسان اتنی مضبوطی کے ساتھ جب آگے بڑھے تو کامیابیاں انسان کے قدموں کو چومنے والی ہیں۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں اسلام کی بنیاد رکھی جہاں باپ اپنے ہاتھ سے 10 بیٹیاں زندہ دبا کے فخر کرتا تھا، جہاں گناہ کر کے بیت اللہ کی دیوار سے لکھے جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو ایسے اجاگر کیا، ان کے ایمان اتنے مضبوط ہوئے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، باہمی محبت اس طرح پیدا ہوئی کہ ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بن گیا۔ یہی تو رمضان کا مقصد ہے، یہی تو روزہ چاہتا ہے کہ امت یکجان ہو جائے۔ جب ایمان پختہ نہ ہو تو انسان اپنے سگے بھائی کے پیچھے بھی مخالفت میں پڑا رہتا ہے، دوسرے تو دوسرے رہ گئے۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر کلمہ گو اس کو اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں اسلام کی روح۔ آئیے ذرا ہم رسمی اسلام سے باہر آئیں۔ یہ نہیں کہ ذرا رمضان آ گیا تو ہم نے مسجدوں کا رخ کر دیا، ربیع الاول آیا تو ہم نے ٹوپیاں پہن لی۔ ہم رسمی مسلمان نہ بنے، ہم حقیقی مسلمان بنے۔ جب ایمانی جذبے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ایمان معاشرے کے افراد کو ظلم سے، ناانصافی اور حق تلفی سے روکتا ہے، پھر خوف خدا ایسا قائم ہوتا ہے کہ جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے گرامی حضرات، ہماری آج کی اس تمہیدی گفتگو سے آپ کو پتہ چلا ہمارا اصل مقصد رمضان کے اندر ایمان کی ترقی ہے، دینی جذبات کو پختہ کرنا ہے، وگرنہ یہ آیا اور چلا بھی جائے گا۔ ہماری عادتیں وہی رہی، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ حسد گیا دل سے، نہ نفرتیں ختم ہوئی، صرف بھوک کاٹ کے ہم نے مہینہ گزار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ دل کتنا پیارا ہے، دل میں کتنی خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کے لیے کتنی چاہت ہے۔ اسی لیے گرامی کا حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی بنیاد رکھی وہاں رشتوں کا تقدس سکھایا۔ آج امت مسلمہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم ایمانی جذبے سے خالی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یا اللہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، یا اللہ ہمیں پھر بزرگوں کا وہ جذبہ عطا کر دے کہ رمضان آتا تو چہرے کے رنگ زرد پڑ جاتے کہ کہیں ہم اس کا حق ادا کرنے سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تہجد کی عبادتیں، سجدوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت، زبان کو بند رکھا جاتا، کثرت سے بولنے والا بھی آہستہ آہستہ دل مردہ کر بیٹھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں پروردگار عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، اپنی فہم سے، عقل سے ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، یہ عقل ہے۔ اقبال کہتے ہیں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔
صاحب جنو جب ہوں گے تو پھر انسان عقل کی تمام الجھنیں ایک طرف رکھ کر ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر مصطفیٰ کریم کا سچا دیوانہ بن جائے گا۔ یہ ہے رمضان کا اصل مقصد۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں دل نہ لگائے، مجھ سے دل لگائے، دنیا میں صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک رہے، لیکن دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے معمور رہے۔ یہ دنیا یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، اور دنیا کی محبت ایک ایسی بیماری ہے جو بندہ اس میں مبتلا ہو جائے گا وہ اپنا سکون بھی گنوا دیتا ہے اور بے شمار گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ چونکہ دنیا دل میں ہے، اس کے سامنے پھر سچائی اور جھوٹ کا معیار ہی نہیں رہے گا، پھر اس کے سامنے حیا اور بے حیائی کا معیار ہی نہ رہے گا۔ اگر دنیا سے بے رغبتی مل جائے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے اللہ دل کا سکون بھی دیتا ہے، پھر بندہ موت سے بے خوف و خطر ہو کے جیتا ہے، پھر حسن کردار کی برکت سے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کردار جو اعلیٰ ہو گیا، جب انسان مخلوق کے لیے اچھا ہے، کردار میں اس کی خوبصورتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا قرب اسے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا پیارے آقا مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اللہ کا محبوب بھی بن جاؤں اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں۔ فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا کو دل سے نکال دے۔ وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، فرمایا اگر تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کا لالچ دل سے نکال دے تو لوگ بھی تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ یہی وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ مقام پر پہنچ گئے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے رومی، جو رومن امپائر والے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا فلسفہ دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے قیصر روم کے سامنے جب اسلام رکھا تو ہرقل بھی اسلام کی ہیبت سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ قیصر و کسریٰ کے دربار میں مسلمان کے شاہان اور شوکت بھی نمایاں ہو گئے۔ اسباب نہیں ہے، مسلمان کبھی اسباب کے تحت نہیں جیتا، یہ ذہن میں رکھیں، اس رب کی مدد سے جیتا ہے، اور پھر کامیابیاں بندے کے قدموں کو چومتی ہیں۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا اور موت سے ڈرتے ہیں۔ ابھی موت تو مومن کی سعادت کی بات ہے، موت سے گزرے گا تو اس کو رسول اللہ کا دیدار قبر میں ہوگا نا۔ مومن کب موت سے ڈرتا ہے؟ لیکن مال و دولت جمع کرنے کی ہوس، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت جس کی وجہ سے آج انسان مختلف انداز کے اندر اسی معاملے میں مبتلا ہو گئے۔ گرامی قدرات، رمضان ہمیں ایمان کی تکمیل کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا حسن یہ ہے جب ہم نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا، اپنی گردن اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق جھکا دیں۔ اب ہماری چاہت نہیں، ہماری خواہش نہیں، سب اختیار میرے مولا کا ہے، وہ جو حکم دے اپنی گردن جھکا لیں، اسی کی چاہت پہ اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارہ، کہ اس کو کسی معاملے میں اختیار بھی ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیں، پھر انسان کے لیے کامیابی کامیابی ہیں۔ اس لیے گرامی قدرات، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیوں سے نوازا۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کا وہ جذبہ ایمان تھا جس کی وجہ سے خالق کائنات عظمتوں کے ساتھ ایمان والوں کو متعین کر دیتا ہے۔ روزہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، ضبط نفس، خواہشات نفسانی پہ کنٹرول سکھاتا ہے۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو روحانی اور جسمانی فوائد کے ساتھ کئی پہلوؤں سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ روزہ در حقیقت ایک ایسی عبادت ہے جو کھانے پینے سے رکنے کا نہیں بلکہ اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گرامی قدرات،
روزے سے ایک سبق ہمیں یہ بھی حاصل کرنا ہے، ہم اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے روکیں، کردار کو بھی برے فعل سے پاک رکھیں، نگاہوں اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ مسلمان اپنی نظر ایسی جانب نہ اٹھائے جسے رب قدوس نے منع کیا، اس لیے رمضان میں سوشل میڈیا ترک کر دیا جائے۔ آنکھ محفوظ رہے گی تو ہر چیز محفوظ ہے، دل بھی پاکیزہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ خاص طور پہ اسلام نے تلقین کی، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ گرامی حضرات، روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں للہیت سکھاتا ہے۔ کل اس عظیم ہستی کا وصال ہے جو ہمارے آقا کی لخت جگر ہے، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وسلام اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ ہم طاہر ہیں، وہ تطہیرہ ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہی نہیں، وہ ہیں ہی تطہیرہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کا اخلاص کیا ہے، ان کی للہیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدہ پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کل ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے خاص طور پہ اذان فجر کے بعد کانفرنس بھی رکھی اور نماز کے بعد بھی، آج بھی ان کا تھوڑا سا تذکرہ، کل انشاءاللہ پورا ان کا ذکر ہوگا، چونکہ کل ان کا دن ہے، وصال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حسین دونوں بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو خزائن العرفان میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ، بچے بیمار ہیں۔ دونوں نے منت مانی، سیدہ کائنات اور حضرت مولا علی شیر خدا۔ عرض کیا اللہ ان بچوں کو تندرستی دے دے، ہم منت مانتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو گئے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ منت مان لی۔ اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو صحت یابی عطا فرما دی، صحت یاب ہو گئے۔ اب روزے رکھنے تھے، حضرت مولا علی جو لے کے آئے۔ اس وقت کوئی اتنے مال کثرت تو نہیں تھا جس طرح آج کل ہمارے پاس کثیر نعمتیں ہیں۔ مدینہ شریف کے مضافات میں کھجوریں تھی یا گندم یا جو، یہ وہاں اگتی بھی نہیں تھی۔ آپ جو لائے اور کہا کہ یہ 3 دن کے لیے کافی ہے، اسی سے کھانا بنا لینا۔ اب پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، سیدہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے افطاری بنائی، جو کو پیسا، جو اس وقت کھانا تھا تیار کیا، تیار کر کے بیٹھے تو اچانک دروازے پر ایک مسکین نے صدا لگائی، کئی دن سے بھوکا ہوں، خدا کے واسطے مجھے کھانا دے دو، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ سیدہ پاک نے اشارہ کیا اور کھانا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا جاتا ہے، اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ پہلا روزہ گزرا، اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا، روزہ رکھا، افطاری کا وقت، سیدہ پاک نے پھر اس میں سے جو لیے دوسرے دن کے، اس میں سے پیسا اور جو کھانا تیار کر سکتی تھی تیار کیا، دسترخوان پہ رکھا۔ افطاری کا وقت قریب ہے، یہاں تک کہ پھر آواز آئی دوسرے دن، میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، خدا را میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ مجھے کھانا دیجئے۔ حضرت سیدہ پاک نے جب یتیم کی آواز سنی، آپ نے فوراً اشارہ کیا اور کھانا اٹھا کے یتیم کو دے دیا جاتا ہے، پھر پانی سے افطاری کر لی۔ اب تیسرا دن آ گیا اور چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، 2 دن گزر گئے، پانی سے افطاری ہے، پھر کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح افطاری کا وقت ہے، سیدہ پاک نے آخری بچے تیار کیے، افطاری تیار ہوئی تو جیسے کھانے کا دسترخوان لگا، اس رب کی بھی کیسی آزمائش تھی۔ تیسرے دن ایک قیدی آیا اور اس نے پکار کے کہا کئی دن سے بھوکا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے جس سے کوئی خالی نہیں جاتا، خدا را میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجئے، میں قیدی ہوں، اسیر ہوں۔ سیدہ پاک نے فوراً اشارہ کیا، تیسرے دن بھی اٹھا کے کھانا دے دیا جاتا ہے۔ اب حالت کیا ہے؟ 3 دن گزر گئے، چہرے پہ بھوک کے آثار ہیں، پانی سے افطاری کا سلسلہ جاری ہے۔
اب یہ پاک ہستیاں ننھے ننھے قدم اٹھاتے ہوئے حسن و حسین بھی چل رہے ہیں، اور حضرت مولا علی اور شیر خدا اور سیدہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب گئے، ادھر سے جبریل علیہ السلام آ گئے، فرمایا رب قدوس کو یہ ادا اتنی پسند آئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں، اور فرمایا ان کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کو کوئی بدلہ اور کوئی شکر نہیں چاہیے، ان کو صرف اپنے رب کی رضا چاہیے۔ کیسا اخلاص ہے جس کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اس کا مطلب اخلاص اپنائیے۔ حضرت سیدہ پاک کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور آپ نے عفت و عصمت اور پاک دامنی کا وہ درس امت کی بیٹیوں کو دیا۔ آج ہر بیٹی کو سیدہ پاک کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ جو پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں ان کی تربیت کتنی اعلیٰ شاندار ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے صحابہ کی محفل میں سوال کیا، صحابہ بتائیے سب سے بہتر عورت کے لیے کیا ہے؟ ہمارے آقا کا مسجد نبی میں معمول یہ تھا، نماز کے بعد فجر کے ہمارے آقا دعا نہیں فرماتے تھے، نہ دعا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ہمارے آقا نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے بتاؤ کیا کیا رات کو خواب دیکھے؟ ہر صحابی اپنے اپنے خواب سناتا، پھر ہمارے آقا اپنا خواب سناتے۔ ٹھیک ہے نا، شریعت کو شریعت رہنے دیجئے، اپنے پیٹ کا مسئلہ نہ بنائیے۔ شریعت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ اپنانا چاہیے، اپنے پیٹ سے شریعت نہ بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کی فجر کے بعد دعا نہیں فرمائی۔ آپ لوگوں کے خواب سنا کرتے تھے، دینی مسائل پہ بات ہوتی تھی، اس لیے جب شریعت کی بات ہو تو شریعت کے تابع رہیں، اپنے پیٹ سے شریعت نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتاؤ بھئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سب سے بہتر چیز کیا ہے بتائیے عورت کے لیے؟ سارے چپ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل برخاست ہوئی۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر بیٹھے۔ اب حضرت مولا علی جب گھر گئے تو سیدہ پاک سے کہا، سرکار نے کہا ہے عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ پاک فرماتی ہے لا یراہن الرجال، سب سے بہتر عورت کے لیے ہے لا یراہن الرجال۔ اگلی محفل میں سرکار نے پوچھا عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ مولا علی کہتے میں بتاؤں؟ کہاں فرمائیں؟ کہا لا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں اتنا پیارا جواب میری بیٹی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور میں بالکل آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار کی طرف سے صدا آئے گی فاطمہ اٹھ جائے، تو جتنی فاطمہ نامی عورت لڑکیاں ہوں گی ساری کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا میں نے فاطمہ بنت محمد کا کہا ہے۔ عرض کریں گی ہم بھی تو فاطمہ ہیں۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب کی پیاری بیٹی کے صدقے سب کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ صدا دی جائے گی غضوا ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ گرامی قدرات، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے آج بھی مشل راہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کو مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کس طرح سیدہ کائنات نے عفت و عصمت کے دامن کو سنبھال کے رکھا۔ آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے کہا اسماء بنت امیس سے کہ آج مجھے بڑی فکر ہے، ساری زندگی کوئی میرے جسم کی حیت دیکھ نہیں سکا، آج میرا جنازہ اٹھے گا سب دیکھیں گے، سب دیکھیں گے۔ کہا نہیں، ہم نے حبشہ میں دیکھا ہے جب عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں تو پہلے کھجور کی شاخیں ڈال کے کپڑا ڈال کے اٹھایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے پر کھجور کی شاخیں ڈال کر کپڑا ڈال کے جنازہ اٹھایا جائے۔ تو گرامی قدرات، یہی وہ عفت و عصمت کے معاملات ہیں جس کو حضرت سیدہ پاک نے امت کی بیٹیوں کے سامنے رکھا۔ آج ضرورت ہے اس وقت ہمیں دینی معاملات کو سمجھنے کی۔ رمضان المبارک صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، ایک دینی تربیت کا بھی نام ہے۔ ہم نے آپ کی مسجد میں اس حوالے سے
ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ سلسلہ رکھا ہے. پچھلے سال بھی اذان کے بعد درس ہوتا اور نماز کے فوری بعد درس ہوتا، پھر ہم سلام پڑھ کے دعا کرتے. جو پچھلے سال روٹین تھی وہ بھی اس سال جاری ہے اور ابھی بھی اسی طرح جاری رہے گی انشاءاللہ. کل خاص طور پہ سیدہ پاک کا دن ہے، آپ سب نے روزہ رکھ کے مسجد میں آنا ہے اور حضرت سیدہ کائنات کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھی لانا ہے. ٹھیک ہے جی. کل ہم سیدہ کائنات کی سیرت پہ بات کریں گے اور نماز کے بعد پھر ہم اہل بیت کی عظمت پہ بات کرتے ہوئے آخر میں درود و سلام کے ساتھ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کریں گے. آپ احباب اس میں بھی شامل ہوں. ہمارا اس کے علاوہ نماز تراویح کے بعد خلاصہ قرآن کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. قرآن مجید فرقان حمید جتنا نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود جب نماز تراویح کے لیے آئے فیملی کے ساتھ آئیں. بچیوں کو گھر میں چھوڑ دیا، وہ موبائلوں پہ لگے ہیں، سوشل میڈیا ہے. ہمارے پاس اوپر اہتمام ہے، بچوں کو لانے سے گریز کریں، چھوٹے بچے نہ لائیں. لیکن جو بچیاں ہیں بالغ ہیں اور اسی طرح مائیں بیٹیاں، ان سب کو آپ ساتھ لے کے آئیں. اوپر خواتین نماز تراویح ادا کرتی ہیں، ہمارے ہاں نیچے نماز تراویح کا مردوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے. اور اس کے بعد جتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. اس طرح رمضان کے ساتھ ساتھ آپ کو الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ پروردگار ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں دروس کا سلسلہ ہر سال کی طرح اذان کے بعد بھی درس ہے، پھر نماز کے بعد بھی درس ہے، پھر درود و سلام، پھر اجتماعی دعا. پوری بزم سجاتے ہیں ہم آپ کی مسجد میں. آپ ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ضرور آیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے وابستہ ہوتے ہوئے آج کے اس پرفتن دور میں جتنی بے راہ روی کی آندیاں چل رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان آندیوں کے سامنے کھڑے ہو کر باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہوئے حق کی صداؤں کو بلند کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا